السلام علیکم۔ ناول کے سفر میں خوش آمدید۔ آئیے چلتی ہیں وادی زمر کی 8ویں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، سردار اورنگ زیب نے آگے بڑھ کر بیڈ پہ سیمی بیٹھی اس 24 سالہ لڑکی سے کہا۔ سونیا کے بال بکھرے ہوئے تھے، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی تھیں، اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ کمرے میں ایک طرف خانم بھی پریشان کر اور دوسری طرف شاہانہ بھی غرور سے گردن کو اکڑا کر کھڑی تھی۔ وہ گویا اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ سردار اورنگزیب غصے اور غضب سے جارحانہ طریقے سے بول رہی تھی۔ سونیا نے آج ہی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے لڑکے رانا احمد سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرے گی۔ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہوگی جس سے بابا کہیں گے، اور اس کے لیے اگر مجھے تم پر تشدد کرنا پڑے تو میں گریز نہیں کروں گا۔ کئی سال پہلے کا یہ واقعہ سوچ کر خانم بی کی آنکھ سے آنسو گرا۔ نرم و ملائم ہاتھوں نے اس کے چہرے کو صاف کیا۔ خانم بی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دل نشین تھی۔ کیوں روتی ہیں؟ مت رویا کریں، کچھ دیر بھلا دینے چاہیے، انہیں یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ نہیں بھلایا جاتا وہ سب کچھ۔ سونیا کی چیخیں اور اس کا دروازے کو پیٹنا۔ خانم بی کی آنکھ سے اب آنسو لگاتار گر رہے تھے۔ کیا محبت ہمیشہ درد دیتی ہے؟ محبت کبھی سکون نہیں دیتی؟ دل نشین نے کھوئے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے جتنا بھی محبت کا سنا، ان سب نے محبت نے درد دیا ہے۔ کیا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سونیا پھپھو کے ساتھ ہوا؟ خانم بی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں دل نشین، تمہاری ماں تمہارے لیے ظالم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات کتنے دکھ سے کہی تھی بس وہی جان سکتی تھی۔ بھابھی، میری بیٹی کو میرے خلاف پٹیاں نہ پڑھائیں۔ شاہانہ بی کی آواز نے کمرے کی دیر و دیوار ہلا دیے تھے۔ دل نشین نے کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ وہ اپنی ماں کی عادت کو جانتی تھی۔ میں نے کوئی پٹیاں نہیں پڑھائیں اسے، بس اسے یہ بات سمجھا رہی تھی کہ تمہاری ماں تمہارے لیے اتنی ظالم نہیں ہے جتنی وہ سونیا کے لیے تھی۔ خانم بی نے تلخی سے کہا۔ شاہانہ بی کو لگا جیسے اس کے چہرے پر کسی نے سمندر کا گرم کھولتا ہوا پانی پھینکا ہے۔ خانم بی جا چکی تھی، لیکن شاہانہ بی ساکت تھی، برف تھی۔ بات سنو چھوٹے لڑکے۔ دانین اور سبطین ابھی وادی زمر کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے جب سبطین نے گل خان کو روک کر بولا، ہم تم کو چھوٹا لڑکا لگتا ہے؟ گل خان برا مان گیا تھا۔ سبطین نے دانین کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، نہیں، وہ معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ گل خان نے غرور کے ساتھ گردن کو تھوڑا اوپر کیا، پھر اس کی طرف احسان جتاتے ہوئے بولا، جاؤ، ہم تم کو معاف کر کیا۔ وہ دونوں بہن بھائی مسکرا دیے۔ کیا سردار ہاشم شاہ ابھی وادی میں ہیں؟ اب کی بات دانین نے پوچھا تھا۔ گل خان نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ اپنے گنگرالے اور بکھرے ہوئے بالوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گل خان نے اپنی خالت کو سنبھالا اور شائستگی سے بولا، نہیں، وہ شہر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے ان کا، دانین نے کہا۔ اب وہ دونوں بہن اسی وادی زمر کے گیٹ کے پاس کھڑے گارڈز کو کچھ کہہ رہے تھے۔ گل خان کے ارد گرد گھنٹیاں بج رہی تھیں، اسے وہ اپنے سے بڑی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی اب وادی میں داخل ہو رہے تھے۔ ہواؤں کا شور تھا، وہ کسی کی تباہی لے کر آئے تھے، لیکن کس کی، یہ بات وقت جانتا تھا، اور وقت سب کچھ جانتا ہے۔ بادل چھا رہے تھے، وہ بہت بڑا طوفان لے کر آئے تھے۔ ان کے لیے وہ انٹرویو ایڈونچر تھا، لیکن انسانوں سے ایڈونچر نہیں ہوتا۔ وقت بدلے گا، وقت بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ شاہانہ بھی پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی، اسے خانم بی کی بات نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑائیں، نہیں، سونیا تو رانا احمد سے محبت میں پاگل تھی، لیکن میری بیٹی، اسے تو کسی سے محبت نہیں۔ سونیا تو بیوقوف تھی، لیکن دل نشین سمجھدار ہے۔ میری بیٹی کا مقدر کبھی بھی سونیا جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو سکون دے رہی تھی۔ کبھی کبھی خود کو خوش فہمیوں میں رکھنا چاہیے، اچھا ہے، انسان ذہنی اذیت سے دور ہو جاتا ہے۔ خانم بھی دھیرے سے کھانا سرو کر رہی تھی۔ شاہانہ بھی آج بھی اکڑ ویسی ہی تھی۔ شاہویز شاہ ابھی تک سو رہا تھا۔ آج سے 10 دن بعد سردار بلال شاہ اور بلال شاہ کا نکاح ہے، سب تیاری کر لیں۔ سردار عالمگیر کی آواز گونجی۔ وہ اعلان کسی کے لیے خوشی کا باعث اور کچھ کی سمت مایوسی تھی۔ سردار بلال شاہ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ رک چکا تھا۔ سبحان شاہ کو کوئی فکر نہیں تھی، اس کے نزدیک اس کی زندگی نہیں تھی، زندگی تو اس کی وہ تھی جو 22 سال پہلے جی رہا تھا۔ دل نشین نے رینکنگ کو تھاما۔ اس کا نکاح اس کی موت کا پیغام تھا، اسے کچھ کرنا تھا، بلکہ کچھ تو اسے کرنا تھا۔ ماضی۔ جولیا ساکت تھی، اس سے محبت ہوئی تھی۔ محبت فضول نہیں ہوتی،
جب محبت ہوتی ہے تو انسان اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے۔ زلیخا نے بھی تو کھویا تھا خود کو۔ کون کہتا ہے محبت رنگ دیکھ کر کی جاتی ہے؟ یہ جو اتنے انگریز گورے ہیں، انہیں دیکھ کر تو روز ایک مرد یا عورت کو ڈھیر ہو جانا چاہیے۔ محبت نہ نسل دیکھتی ہے نہ خاندان، محبت نہ غریب دیکھتی ہے نہ امیر، محبت نہ گورا رنگ دیکھتی ہے نہ کالا، محبت نہ مذہب دیکھتی ہے نہ ذات دیکھتی، محبت تو اخلاق بھی نہیں دیکھتی۔ محبت تو ایک فطری عمل ہے، محبت اچھوت ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو لگ جائے تو جان نہیں چھوڑتی۔ سارا رونا ہی تو اسی جان کا ہے۔ محبوب 2 پل نہ دکھے تو عاشق کو لگتا ہے کہ اب وہ جان گئی، لیکن جان جاتی تو نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ اس بے حس زندگی سے خود کو نکال لے، مگر تم نے خود کو اس ظالم بستی سے نکال لیا تو کہاں جاؤ گے؟ کیا جہاں تم جاؤ گے وہاں تمہیں کوئی چاہنے والا ہوگا؟ نہیں، جب تم نے اسے نہیں چاہا تو وہ تمہیں کیوں چاہے گا؟ جولیا آج بھی چرچ کے جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں اس نے بہرام شاہ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آئے گا، لیکن یقین ہی تو سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ شام ہو گئی تھی، وہ نہیں آیا۔ وہ اٹھی اور دھیمی چال چلتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ پارک میں بچے کھیل رہے تھے، اپنے والدین کو ساتھ لیے۔ وہ جب پوری فیملی دیکھتی تو اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹتا تھا۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اپنے والدین کو کچھ، لیکن کچھ چیزیں ناممکن ہوتی ہیں۔ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا ہے۔ سبحان شاہ نے شہر والی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور یہ بات پورا قبیلہ جانتا تھا، اس لیے سرداری سبحان شاہ کے بجائے سردار اورنگزیب کو دے دی گئی تھی۔ شاہانہ بی کا دل اور کلیجہ سب بیابان ہو گیا تھا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ تباہ کر دیں، جس کے لیے اس نے اتنے سال انتظار کیا، وہ آج بھی نہیں ہوا۔ حال کہاں ہے؟ نکالو چیزیں یہاں سے جلدی۔ ٹائیگر پستول تانے اس آدمی پر کھڑا تھا جسے کل اس نے ٹارچر کیا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنے زخمی ٹانگ کو سنبھالے فائل اور پتھر ہٹا کر نکال رہے تھے۔ اس شخص کی سرخ رنگ کی فائل اسے تھمائی اور ساتھ USB۔ ٹائیگر ابھی ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا خدشہ ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ آنکھوں میں بے چینی اور غصہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹائیگر نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور سیٹی بجائی۔ اس کے سیٹی بجاتے ہی اسی کی طرح کالے رنگ کا کپڑا چہرے پر چڑھائے 3-4 بہروب آدمی آئے۔ اس شخص کو جس کو گولی لگی تھی اسے پکڑ کر لے گئے۔ وہ لوگ جا چکے تھے، وہ شمال کی طرف گئے تھے، لیکن ٹائیگر اب مشرق کی طرف مڑا۔ میں جان چکی ہوں تم دہشت گرد ہو، اور میں یہ بات بہت جلد آرمی کو بتا دوں گی۔ پریش جان زیب جس کے ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے تھے، اس نے بہت عزم و باوقار لہجے میں سامنے کھڑے شخص کو کہا، ہاں تو بتا دو، ابھی تک تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ٹائیگر کے جواب سے اسے حیران کر دیا۔ وہ بیزار سا بولا، اب مشرق کی طرف چلنے لگا۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اگر آرمی نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ پریشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں نقاب میں تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کا چہرہ پہلے بھی تو دیکھ چکے تھے۔ یہ سو کالڈ باتیں میرے سے مت کرو اور اپنا راستہ ناپو۔ ٹائیگر نے اتنا ہی کہا اور خود آگے کی سمت چلا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی پستول تھی۔ وہ اپنی دھن میں چلتے ہوئے سامنے آتے گل خان نے اس شخص کے ہاتھ میں پستول دیکھا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ایک دم ماجر اور ساکت ہو گیا۔ اس سے لگا یہ اس کا آخری دن ہے۔ ٹائیگر اس کے قریب سے قریب تک آ رہا تھا۔ گل خان نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس نے گھنگھرالے بالوں والی لڑکی کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گال پر ٹائیگر نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا اور گل خان کی پینٹ گیلی ہو گئی۔ اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور قسط کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ پیج کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔